علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے انہیں یعنی ہڈیوں کو جو کہ سڑ گل گئی ہیں، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکایک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 77، 78، 79 اور 80 یعنی 70 پر 7، 70 پر 8، 70 پر 9 اور 80، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام مجاہد، امام اکرمہ، عروہ، زبیر، سدی، قتادہ رحمہم اللہ، ان تمام مفسرین سے یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کے بارے میں شان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ ابی بن خلف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرے، ابی بن خلف یہ جو ہے یہ کفار و مشرکین میں بڑا ہی سر درد ٹائپ کا کافر تھا، یہ مشرک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سرگرم عمل رہتا تھا۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بالکل سڑی گلی بوسیدہ پرانی سی ہڈی تھی۔ اب ہڈی ہے، ویسے تو ہڈی کو ایسے پکڑیں گے تو چورا چورا نہیں ہوگا، لیکن ایک ہڈی اگر بہت پرانا ہو، بوسیدہ ہو گیا ہو، سڑ گل گیا ہو، اور اس ہڈی کو اگر آپ اٹھائیں گے اور ایسے پکڑیں گے تو پورا چورا چورا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی بوسیدہ گلی سڑی ہڈی کو وہ اٹھایا، چونکہ اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض تھا۔ یاد رکھیے گا، جب بغض ہوتا ہے تو خیر بھی شر نظر آتا ہے، جب بغض ہوتا ہے دلوں کے اندر تو خیر بھی شر ہی نظر آتا ہے۔ سیم ٹو سیم یہی بات کفار و مشرکین کے اندر بھی تھا، اور یہی بات ابی بن خلف کے اندر بھی تھا کہ اس نے کیا کیا کہ ایک ہڈی اٹھایا سڑا گلا ہوا اور اس کو ایسے چورا چورا کیا، ہوا میں اڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ بڑا کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا، تو یہ جو ہڈی چورا چورا ہو گیا اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اللہ یحیی، اس ہڈی کو اللہ زندہ کرے گا، اور پھر ثم یمیتہ، اور اس ہڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے مارے گا، اور ثم یدخلک النار، اور تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ سامعین اکرام، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے بارے میں یہ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ سے لے کر کے اخیر سورہ یاسین تک تمام آیتوں کو نازل فرمایا۔ سامعین اکرام، سیم ٹو سیم اسی طرح کی روایت ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ عاص بن وائل، یہ بھی مشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، عاص بن وائل بطحا سے ایک ہڈی کو پکڑا اور ہڈی کو پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس کو توڑ دیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں، اس کے بعد بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم ٹو سیم جواب دیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، پھر تجھے مارے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ سامعین کرام، یہ دونوں واقعہ بیان کرنے کے بعد مفسرین اور خاص طور سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگرچہ ان دونوں واقعے کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی، چاہے وہ عاص بن وائل کے لیے نازل ہوئی ہو، چاہے وہ ابی بن خلف کے لیے نازل ہوئی ہو،
یا جس کے لیے بھی یا دونوں کے لیے نازل ہوئی ہو، لیکن یہ آیات کا جو مفہوم ہے وہ بالکل عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انسانوں کو مخاطب کیا کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. آج دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیل ڈول والا انسان ہے، کچھ دبلے ہیں کچھ پتلے ہیں، لیکن کچھ ایسے انسان بھی ہے جن کو دیکھ کر کے انسان دیکھتے رہ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا. پھر وہ یکایک جھگڑالو ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی جھگڑنے لگا. یہ ابی بن خلف ہو یا عاص بن وائل ہو یا اس طرح کے لوگ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے لگتا ہے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کر کے اس کے جسم اور ہر چیز کو خوب اچھا بنایا، اور پھر وہ جب طاقت و قوت والا ہوا تو اکڑ کر کے چلنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگا. یہی جھگڑالو ہونا ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی فخر کر رہے ہیں، پھر بھی اکڑ کر کے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ یکایک جھگڑالو ہو گیا. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور انسان نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ سڑی گلی ہو. ابھی دیکھا نا آپ نے دو سرداروں کے بارے میں، ابی بن خلف اور عاص بن وائل، دونوں کے بارے میں، اور اس طرح کے بہت سارے مشرکین اس زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے زمانوں میں بھی تھے، اور بعد کے زمانوں میں بھی ہے کہ جن کا یہ سوچنا ہے، جن کا یہ ماننا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جو ہڈیاں جو ہے یہ سڑ گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پورا بالکل چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس کو کون پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وضرب لنا مثلا، ہمارے لیے انسانوں نے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. قال، اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جس نے جو ان سڑی گلی ریزہ ریزہ ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. یعنی وہ اللہ عز و جل جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس کی کوئی مثال تھی کیا دنیا میں؟ کائنات میں کہیں پر بھی کوئی مثال تھی اس آسمان کی؟ بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ نے پورے آسمان کو پیدا کر دیا، پورے زمین کو پیدا کر دیا، پورے کائنات کو پیدا کر دیا. آسمان اور زمین کے اندر جو سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا. وہ عظیم ہستی، انسان نے اس کے بارے میں مثال بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کبھی وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخش دیا. ابھی ہے کہ نہیں بہت سارے انسان پیدا ہونے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا ان کا کوئی وجود ہے آج کی ڈیٹ میں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے گا نا. ہم لوگ کبھی اس دنیا میں ہمارا کوئی وجود تھا، ہمارے وجود کو اس دنیا میں لانے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کبھی ان کا بھی وجود نہیں تھا اور آج بھی ان کا وجود نہیں ہے، لیکن دنیا میں پیدا کر کے ان کو ان کی پوری زندگی دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ انسان جو ہے اس نے ہمارے لیے مثال بیان کر دیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو سڑی گلی ہڈیاں جب ہو جائیں گی تو اس کو زندہ کرے گا. اللہ نے کہا کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو جب پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اس کو کوئی پرابلم نہیں، تو کیا دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں اس کو پرابلم ہوگا؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تم کو پیدا کر دیا، اب تو اللہ نے تم کو پیدا کر دیا اور پورے کائنات اس کے اختیار میں ہے. تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اگر سڑ گل جا کر کے مٹی میں بھی مل جائے، اللہ اس کو بھی جمع کر کے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر روایت کو بیان کیا. مختلف جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں سے ایک راوی ہے ربعی بن خراش. وہ کہتے ہیں کہ
میں نے وہ روایت کرتے ہیں کہ عقبہ رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اور دوسرے راوی بھی کہتے ہیں کہ عقبہ رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کے موت کا وقت قریب آیا. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا. تو اس نے اپنے پورے گھر والوں کو جمع کیا اور گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں تو ایک کام کرنا، بہت سارا لکڑی تیار کرنا، اور لکڑی تیار کر کے مجھ کو میری لاش کو اس میں جلنے کے لیے چھوڑ دینا، اور جب پورا گوشت جل جائے اور آگ ہڈیوں تک پہنچ جائے اور ہڈیوں کو جلا کر کے کوئلہ کر دے تو تمام کو پکڑ کر کے پیس دینا اور پیس کر کے سب کو دریا میں بہا دینا. صحیح البخاری کی روایتوں کے مطابق اس آدمی نے اس تمام اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں کیسا باپ ہوں؟ کہا کہ آپ بہت اچھے باپ ہیں. کہا کہ لیکن میں آدمی اچھا نہیں ہوں، میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر پایا، لہٰذا ایک کام کرنا، میں جب مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور جلا کر کے اس کو پیس کر کے پورے ہڈیوں کو چورا چورا کر دینا، اور بعض حصوں کو زمین میں ڈال دینا اور بعض حصوں کو آندھی والے دن پانی کے اندر بہا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے یہ سب ہو گیا، اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کو جلایا، اس کے ہڈیوں کا جب کوئلہ بن گیا تو اس کو پیس دیا، پیس کر کے آدھا حصہ آندھی والے دن زمین میں ڈال دیا اور آدھا حصہ کیا کیا؟ پانی میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام ہڈیوں کے ذرات کو جمع کرو، اور پانی کو حکم دیا کہ اس کے جتنے بھی ذرات ہیں تم کو اس کو بہانا نہیں ہے، سب کو جمع کر دینا ہے. سب کو جمع کر کے اللہ نے اس کو پھر سے پیدا کیا اسی کو، اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرے خوف اور تیرے ڈر سے، تیرے خوف اور تیرے ڈر سے ایسا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ہڈی چورا چورا ہو جائے، ختم ہو جائے، پانی میں مل جائے، زمین کے اطراف و اکناف میں کہاں کیا چیز ہے سب اللہ کے اختیار میں، اللہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا کھینچ لے گا اور اس کو پھر سے پیدا کر دے گا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. قل آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. پہلی مرتبہ پیدا کرنا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا، کوئی پورے کائنات میں اس کے جسم کے ذرات چاہے جہاں بھی ہو سب کو جمع کر کے پیدا کرنا، ہر چیز کو وہ خوب جانتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی، وہ ذات گرامی ہے، الذی وہ ذات گرامی ہے، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہ ذات ہے جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کیا پھر تم اس کو جلاتے ہو. کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پانی سے کیا کرتا ہے؟ درخت کو پیدا فرماتا ہے. پانی سے درخت کو پیدا فرماتا ہے. درخت نکلتا ہے، پہلے کوپل ہوتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ سکھا دیتا ہے، اور سکھانے کے بعد وہی لکڑی کیا ہو جاتا ہے؟ ایندھن بن جاتا ہے جس سے آگ کو تم جلاتے ہو. یہ تفسیر ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے. لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ تفسیر البغوی وغیرہ کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجاز کے اندر ایک خاص قسم کا پیڑ ہے، دو طرح کا پیڑ. ایک کا نام جو ہے وہ مرخ ہے، مرخ، اور دوسرے کا نام عفار. ایک کا نام ہے مرخ اور دوسرے کا نام ہے عفار. یہ دو ایسے درخت ہیں کہ اگر اس زمانے میں لوگوں کو جلانے کے لیے پتھر نہیں ملتا یا کوئی اور چیز نہیں ملتی تھی تو اس درخت کے ٹہنی کو کاٹ کر کے رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتا تھا. وہ آگ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. جب ہریالی سے اللہ آگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یک تم اسے آگ سلگا لیتے ہو.
آگ جلا لیتے ہو، جب اللہ تمہارے لیے درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے دروس میں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا